بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کہ وہ روایت جس کو بیان کیا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ ہے، اور اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ سوم یوم عاشورہ وخالف فی الیہود وصوم قبلہ یومن اور بعد یومن۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کی سند میں دو راوی ہیں، ابن ابی لیلہ اور داؤد بن علی کے بارے میں محدثین نے کلام کی ہے، یہ ضعیف راوی ہیں، لہذا یہ روایت پایا سے تک نہیں پہنچتی، جس سے یہ بات ملتی ہو کہ 11 کا بھی ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو پہلا موقف تھا محدثین نے بیان فرمایا۔ اسی طرح دوسرا موقف بیان کیا جاتا ہے 9 اور 10 دونوں کو ملا کر اگر روزہ رکھا جائے گا تو اس کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی ہوگا اور ان کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ جس کو ذکر کیا ہے مصنف عبدالرزاق نے اور اس طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ہے خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشرہ، کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور تم نے 9 کا روزہ رکھنا ہے اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ ہے، جو اس حدیث کے راوی ہیں جس میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس دن کا احترام تو یہودی رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، فلم یات العام المقبل، آئندہ سال نہیں آیا تو آپ نے کیا کیا، پھر وہ روزہ نہ رکھ سکے اور یہ مسئلہ چلا گیا۔ اگر آئندہ سال آتا تو اس پر عمل ہوتا تو اس کے بارے میں کوئی کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہتا۔ لیکن محدثین میں سے کچھ طبقہ ایسا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا جو مسئلہ تھا 9 کے ساتھ اس کو تبدیل کر دیا، اور ان کے پاس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ صحیح مسلم میں ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، حکیم بن عارج رحمۃ اللہ علیہ نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لیٹے ہوئے ہیں اور ان سے سوال کیا کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو پوچھا آج کیا تاریخ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آج 1 محرم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، اس کو شمار کرتے رہو، جب 9 تاریخ آ جائے تو اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، یہ آپ کا عاشورہ کا روزہ ہوگا۔ تو اس آدمی نے سوال کیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح روزہ تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں آپ کا اسی طرح روزہ تھا، یعنی آپ کی چاہت یہ تھی لیکن چاہت کے مطابق عمل نہ ہوا۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جو صحیح مسلم میں آتا ہے وہ اس روایت کے مطابق ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، تو محدثین نے اس فتوے کی بنا پر 3 وجوہات کی وجہ سے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ فتویٰ اس حدیث کے مطابق ہے، دوسرے اس کی ترجیح وجہ یہ ہے کہ یہ فتویٰ صحیح مسلم میں آتا ہے اور باقی ان کا فتویٰ مصنف عبدالرزاق یا بہقی وغیرہ میں آتا ہے، اور محدثین کے ہاں یہ اصول ہے ما فی صحیح اصح، کہ ایک طرف ایک فتویٰ ایک روایت بخاری مسلم میں ہو اور ایک طرف وہ روایت باقی دیگر کتب میں ہو تو بخاری مسلم کی روایات کو ترجیح ہوگی۔ تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین کے ہاں یہ اصول ہے العبرۃ بما روا لا ان رآ، ایک طرف ایک راوی وہ حدیث بیان کرتا ہے اور دوسری طرف اس کا فتویٰ اس کے مخالف ہے، جس طرح کہ وہ پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ 10 اور 9 والا۔ تو محدثین نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے حدیث کو ماننا ہے، العبرۃ بما روا، ہم نے اس چیز کا اعتبار کرنا ہے جو اس نے روایت بیان کی ہے، ہم نے اس چیز کا اعتبار نہیں کرنا جو اس کا ذاتی فتویٰ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فتویٰ کسی بنا پر اس نے دیا وہ بھول گیا ہو یا اس کے سامنے کوئی مسئلہ آڑے آ گیا ہو، اور میرے نزدیک راجح یہی ہے ان 3 وجوہات کی بنا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا مسئلہ یہ 9 کے ساتھ تبدیل کر دیا تھا، لیکن میں اپنی ذاتی رائے کو کسی پر ٹھونسنا نہیں چاہتا، آپ کو آزادی ہے، اگر آپ چاہیں اس کو مان لیں کسی اور کو مان لیں، یہ صرف سمجھنے کا مسئلہ ہے اور احادیث کے درمیان تطبیق کی مختلف شکلیں ہیں۔
تو میں نے جو عرض کیا، ایک تو یہ ہے کہ محرم کی فضیلت شروع سے ہے، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور یہ اس وقت سے حرمت والے ہیں جب سے اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرا اس کی روزوں کی فضیلت بھی ہے، اور اس کا احترام یہودی بھی کرتے تھے، اور اس طرح قریش بھی کیا کرتے تھے۔ اور اس کا جو یہ جو روزہ ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے عاشوراء کے روزے کی، کہ پورے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اپنی گزارشات جو میں نے پیش کی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا